بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور قرآن سیکھ رہے ہوں گے اور قرآن کی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 23واں سپارہ، اور 23ویں سپارے میں بہت اہم صورت ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین. اور اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے 26 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا: اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. تو بچوں، یہ کہانی ہے ایک قوم کی. وہ قوم تھی جو کہ کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ قوم تھی، ایک ٹاؤن تھا جس کا نام تھا انٹاکیا اینٹیوک. اور وہاں کے جو لوگ تھے نا، وہ بتوں کو پوجتے تھے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر کتاب لے کر آتا، اللہ کی بات لے کر آتا، تو وہ اس کو نگیٹ کر دیتے. وہ کہتے ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں. اور صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے اپنے رسولوں کی بات کا، بلکہ وہ غصے میں آ کر اپنے رسولوں کو قتل بھی کر دیتے تھے. انہیں تھریٹ کرتے تھے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور پھر ان کو قتل کر دیتے تھے. ان پہ 3 رسول آئے تھے اور وہ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. جب اس طرح کرتے کرتے بات باہر نکلی، باہر کی بستیوں میں بات گئی، باہر کے ٹاؤن میں بات گئی، دوسرے لوگوں کو پتہ چلا، تو ایک ساتھ والے ٹاؤن سے ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا. اس کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ یہ لوگ تو اپنے نبیوں کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو لڑائی کرتے ہیں ان سے. وہ بھاگتا بھاگتا ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ دیکھو، اپنے پیغمبروں کی بات ایسے نہ جھٹلایا کرو، انکار نہ کیا کرو، ان کی بات مانا کرو. وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے. تو اس آدمی نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ جو سب زمین آسمان، یہ کائنات بنائی ہے، ہمیں جس نے بنایا ہے وہ اللہ ہی تو ہے. تو ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ہمارے یہ بت ہمارے کسی کام آئیں گے؟ کون ہے جو اللہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا جائے اور کوئی دنیا کی کوئی چیز آ کے ہمیں چھڑا لے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کریں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو آخر دم تک ہو کر رہنا ہی ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اللہ کی عبادت کریں؟ اور اس اللہ کی عبادت، اگر ہم اس کے راستے پر چلیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تو وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. تو پھر کیوں نہ ہم وہ جنت حاصل کرنے کی کوششیں کریں؟ تو بچوں، ہوا یہ کہ جیسے ہی اس آدمی نے ایسی باتیں کی نا، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ تو پھر پیغمبروں کے ساتھ فیور کر رہا ہے، پیغمبروں کی طرف داری کر رہا ہے، یہ تو ہماری بات سن ہی نہیں رہا، ہماری بات مان ہی نہیں رہا. تو انہوں نے اس کو بھی تھریٹ کرنا شروع کر دی، اس سے بھی لڑائی شروع کر دی اور اس کو بھی قتل کر دیا. اور پتہ ہے جب اسے قتل کیا تو کیا ہوا؟ فوراً نیکی کے فرشتے آئے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ نے کہا کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے راستے پر تھا نا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو بچوں، یہاں سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ دیکھیں اس آدمی کی اچھائی. ہمیں کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے کسی بات پہ جیت جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، دیکھو مجھے پتا تھا، میں جیت گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا فار ایگزامپل ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور ہماری گاڑی دوسری گاڑی سے آگے نکل گئی ہے،
تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھو یا تو اسے گاڑی نہیں چلانی آتی، دیکھو کیسے چلا رہا ہے، یا ہم کہتے ہیں اس کی گاڑی اچھی نہیں ہے، ہم فوراً اگلے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا رہتا ہے، دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. لیکن بچوں یہ جو آدمی تھا اتنا نیک آدمی تھا، اس کو ایک چیز پتا تھی، اچھی چیز پتا تھی، اللہ کی پہچان اس کو تھی، اور اس نے اس کو کہا کہ باقی سب کو بھی پتا چل جائے. اس نے صرف اپنے تک نہیں رکھا، اس نے اپنی نیکی صرف اپنے تک نہیں رکھی، اسے ہوا کہ میں دوسروں کو بھی پتا چل جائے، دوسرے کہیں مجھ سے پیچھے نہ رہ جائیں، میں ان کو بھی بتا دوں، ان کو بھی اپنے برابر لا کے کھڑا کر دوں. اور یہی چیز اللہ کو اس آدمی کی بہت پسند آئی. آگے سے اس کو رسپانس تو بے شک نہیں ملا، لیکن اللہ کو یہ چیز اس کی بہت زیادہ پسند آئی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا. بچوں اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی کوئی بات ہم کہیں سے ہمیں پتہ چلے، کوئی اچھی بات پتہ چلے، تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، یا ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے، یا ہم ایسی کون سی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں، ہمیں امپروومنٹ کی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان میں ہر وقت امپروومنٹ کی ضرورت رہتی ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے، جہاں سے کوئی اچھی بات پتہ چلے اس کو سیکھنا چاہیے، اور اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، مڈل نیشن. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، اور قرآن آخری الہامی کتاب تھی. لیکن ہمیں یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے. ہم نے قرآن کی بات آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے بیٹا پہلے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، اور پھر ہمیں آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہوگا، تاکہ ہم امت وسط کی ذمہ داری نبھا سکیں. اور یہ ہم ہی نے تو کرنا ہے کام. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم اس کام میں کامیاب کرے گا. ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.